اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اللہ الذی خلق السماوات والارض وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار۔ اللہ ہی نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور آسمان سے پانی برسایا، پھر اس سے تمہارے روزی کے لیے پھل پیدا کیے، اور کشتیوں کو تمہارے لیے مسخر کیا تاکہ اس کے حکم سے سمندر میں چلے، اور دریاؤں کو بھی تمہارے لیے مسخر کیا، اور اسی نے ہمیشہ چلتے رہنے والے سورج اور چاند کو تمہارے لیے مسخر کیا، اور رات اور دن کو بھی تمہارے لیے مسخر بنایا۔ اس سے پچھلی آیت میں ارشاد فرمایا تھا وَجَعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا، اور انہوں نے اللہ کے لیے کچھ ہمسر بنا لی۔ مشرکین اللہ تعالیٰ کے ساتھ بہت سے لوگوں کو رب بناتے ہیں، اور تدبیر کائنات میں ان کے کردار کو تسلیم کر کے ان کی پرستش کرتے ہیں۔ خطاب انہی لوگوں سے ہے، سمجھانا انہی مشرکین کو ہے کہ اللہ الذی خلق السماوات والارض، کہ اللہ کے ساتھ تم لوگوں نے اللہ کے علاوہ اور لوگوں کو اللہ کا ہمسر بنایا ہے اور شریک بنایا ہے، جبکہ اللہ ہی ہے جس نے تمام آسمان اور زمین کو خلق کیا۔ وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور آسمان سے پانی نازل کیا، فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ، اور پھر اللہ ہی نے پانی کے ذریعے وہ ثمرات نکالے، تمہارے لیے رزق روزی ہے، تمہاری معیشت کا انحصار انہی چیزوں پر، وہ تو کرے اللہ۔ آسمان کو اللہ تعالیٰ نے بنایا، اور زمین بھی اللہ تعالیٰ نے بنائی، اور پھر آسمان سے پانی بھی برسایا زمین کے اوپر، اور زمین میں روئیدگی بھی رکھ دی، روئیدگی کی طاقت بھی رکھ دی، اور پھر وہاں سے تمہاری معیشت کے لیے ثمرات نکالا اللہ تعالیٰ نے۔ یہ سب کچھ اللہ کرے، اور پھر تدبیر کسی اور کے ہاتھ میں ہو، تمہاری روزی کسی اور کے ہاتھ میں ہو۔ یار اگر کوئی اور شخص، کوئی اور ذات، کوئی اور ہستی تمہارے معبود ہے، تمہاری زندگی چلانے والی ہے، وہ ہستی، خواہ وہ حضرت عیسیٰ ہی کیوں نہ ہو، مقدس ہستی کیوں نہ ہو، وہ حضرت عیسیٰ اگر تمہاری زندگی چلانے والا ہے تو پھر حضرت عیسیٰ کو چاہیے نا کہ آسمان زمین ایسی بنائے جہاں سے بارش برسے، اور زمین میں روئیدگی ودیعت فرمائے، اور وہاں سے پھل نکالیں۔ یہ عیسیٰ کی ذمہ داری ہے نا، جس کے ہاتھ میں یہ تدبیر ہے، اللہ کے تو ذمہ نہیں ہے۔ اللہ کا ذمہ صرف ایک عیسیٰ کو پیدا کرنا ہے، اور باقی کام عیسیٰ کو کرنا ہے۔ عیسیٰ کو اللہ تعالیٰ پیدا کرے، اور پھر عیسیٰ آسمان بنائے، زمین بنائے، بارش برسائیں، اور پھل نکالیں، اور تمہاری زندگی چلائے۔ یہ عیسیٰ کا کام ہونا چاہیے۔ اللہ کا ایک کام کہ صرف ایک عیسیٰ کو پیدا کرے۔ نہیں، تم مشرکین خود مانتے ہو، پہلے بھی کئی بار اس چیز کا ذکر کیا کہ مشرکین اللہ کو خالق سمجھتے تھے،
لیکن اللہ کو مدبر نہیں سمجھتے تھے۔ تدبیر کائنات اللہ کے پاس نہیں ہے، تخلیق کائنات اللہ کے ہاتھ سے ہوا ہے، یہ ان کا عقیدہ تھا۔ اللہ تعالیٰ بار بار قرآن مجید میں، ایک نہیں بہت سے مقامات پر یہ ارشاد فرماتا ہے کہ جب آسمان اور زمین اور ان تمام چیزوں کا خالق اللہ ہے تو پھر اس کے بعد تدبیر والے کے پاس کیا چیز رہتی ہے؟ ارونی، دکھاؤ وہ چیز، کون سی چیز ان دونوں نے پیدا کی ہے جو تمہاری زندگی کے لیے، تمہارے زندگی کے تدبیر کے کام آنے والی ہے، وہ چیز دکھاؤ جو ان لوگوں نے پیدا کی۔ خلق اور تدبیر ناقابل تفریق اور ناقابل تفکیک ہے، یہ کئی بار آپ کو بتایا ہے، قرآن مجید بھی اسی سے استدلال کرتا ہے کہ خلق اور تدبیر ناقابل تفریق ہے۔ اس آیت کا مطمع نظر یہی نکتہ ہے، خلق اور تدبیر ناقابل تفریق۔ اللہ الذی خلق السماوات والارض، آسمانوں کو پیدا کرے اللہ، زمین کو پیدا کرے اللہ، وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، آسمان سے پانی نازل کرے اللہ، فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ، تمہارے رزق و روزی کے لیے ثمرات بھی نکالے اللہ، وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفُلْكَ لِتَجْرِيَ فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ، اور کشتیوں کو بھی مسخر کر دیا۔ کشتی رانی کے اوپر انسانی معیشت کا دار و مدار ہے، اس زمانے بھی اور آج تو بہت زیادہ۔ کشتی رانی جو ہے وہ اس وقت دنیا میں تجارت کا پتہ نہیں کتنا فیصد جو ہے وہ کشتی رانی کے ذریعے وہ ہے۔ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفُلْكَ لِتَجْرِيَ فِي الْبَحْرِ، اور تمہارے لیے کشتی کو مسخر کیا تاکہ یہ سمندر میں یہ کشتیاں چلیں۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے اگر کشتی کو پیدا کیا ہے اور پانی کو پیدا کیا اور ان دونوں کو اپنے حال پہ چھوڑ دیا، تو پھر نہ کشتی پانی پر چلنا تھا، نہ انسانی معیشت کے لیے ایک بنیادی کردار ادا کرنا تھا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا کیا کہ نظام ایسا پانی کا بنایا کہ پانی کے پشت پر ہر وہ چیز جو خود پانی کے وزن سے ہلکی ہے وہ پانی کے اوپر تیر جاتی ہے، اور اگر وہ پانی کے وزن سے زیادہ سنگین ہے کہ وہ پانی کے اندر ڈوب جاتی ہے وہ چیز۔ یہ بات کہ اپنے وزن سے، پانی کے وزن سے ہلکی چیز کا اوپر تیرنا، یہ بات یہ پانی جو ہے اپنے سے ہلکی چیز کو اٹھا لیتا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے پانی کی خلقت کے وقت جو ہے وہ اس میں ودیعت فرمائی، سسٹم ایسا بنایا کہ پانی جو ہے وہ اپنے سے ہلکی چیز کو اپنے پشت کے اوپر اٹھا لیتا ہے اور پھر اسی سے کشتی رانی ہوتی ہے۔ اور اگر یہ بات تخلیق پانی کی خلقت کے موقع کے اوپر یہ بات اللہ تعالیٰ نے ودیعت نہ فرمائی ہوتی تو پھر نہ کشتیاں نہ چلتی، جس پر آج کل معیشت کا انحصار ہے۔ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفُلْكَ لِتَجْرِيَ فِي الْبَحْرِ، تاکہ یہ کشتیاں جو ہے وہ دریا پر چلے، رواں دواں ہو جائے۔ بِأَمْرِهِ، امر خدا سے، حکم خدا سے یہ کشتیاں چلتی ہیں پانی کے اوپر، پھر تدبیر خدا کی طرف سے نہیں ہے۔ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْأَنْهَارَ، اور یہ نہروں کو بھی تمہارے اختیار میں رکھ دیا، مسخر کیا نے تمہارے اختیار میں رکھ دیا، تم ان سے فائدہ اٹھا سکے۔ یہاں پر ایک لفظ بحر آیا ہے اور ایک لفظ انہار، نہر۔ بحر کا ترجمہ ہے سمندر اور انہار کا ترجمہ ہے دریا ہماری اردو زبان میں۔ ہم نہروں کو دریا کہتے ہیں اور سمندر کو سمندر کہتے ہیں، دریا
سمندر میں فرق ہے۔ عربی میں سمندر کو بحر کہتے ہیں اور دریا کو انہار، نہر کہتے ہیں۔ ہم لوگ بھی لفظ نہر استعمال کرتے ہیں، جو دریاؤں سے شک کر کے ہم نکالتے ہیں ان کو ہم نہر کہتے ہیں۔ ہمارا جو نہر کا استعمال اور ہے، عربی نہر جو ہے وہ اور چیز ہے۔ مثلاً دریائے نیل ہے، اس کو ہم دریا کہتے ہیں، اور عربی میں اس کو دریا نہیں کہتے، بحر نہیں کہتے، اس کو نہر کہتے ہیں۔ نہر فرات کہتے ہیں، دریائے فرات نہیں کہتے، بحر فرات نہیں کہتے، ہم لوگ دریائے فرات کہیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک طرف تو سمندر کو مسخر کیا، اس میں کشتیاں چلے۔ انہار کے بارے میں کشتیوں کا ذکر نہیں کیا، انہار کے بارے میں فرمایا کہ یہ تمہارے اختیار میں رکھا ہے کہ یہ نہریں جو ہے وہ پانی پہاڑوں سے نیچے اترتے ہیں اور میدانوں میں یہ پانی چلتے ہیں، یہ نہریں ہیں جس کو ہم دریا کہتے ہیں۔ دریاؤں کو تمہارے مفاد کے لیے، تمہاری معیشت کے لیے، تمہاری تدبیر حیات کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ تمہارے مفاد میں رکھا، تسخیر کیا، یعنی تمہارے مفاد میں رکھا۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ انسان کے ذہن کو اللہ تعالیٰ نے اس طرح بنایا کہ وہ کشتی بانی کرے، کشتی سازی کرے، اور کشتی رانی کرنے کی صلاحیت جو عنایت فرمائی ہے، اس صلاحیت کو تسخیر سے تعبیر فرمائی ہے۔ ہمارے نزدیک یہ مراد نہیں ہے کہ انہار میں اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسی صلاحیت ہم میں نہیں دی کہ ہم دریاؤں کو چلائیں۔ دریا اللہ تعالیٰ نے خود چلائی۔ یہاں ہمارے پاکستان میں کئی دریا ہیں، ان کو نہروں میں انسانی تدبیر کا دخل ہے، دریاؤں میں دخل نہیں۔ لہٰذا تسخیر سے مراد وہی ہے جو میں نے پہلے عرض کیا کہ پانی کو اس طرح اللہ تعالیٰ نے خلق فرمایا کہ وہ اپنے پشت کے اوپر اپنے سے ہلکی چیزوں کو اٹھائے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تسخیر کر کے دے دیں کہ انسان نے مسخر کیا پانی کو، اس طرح انسان نے بنایا ہو، ایسا نہیں۔ کشتی انسان بناتا ہے لیکن مسخر کرنے والے جو ہے اللہ تعالیٰ، سخر اللہ نے مسخر کیا، نہ ان انسانوں نے کیا، اور اللہ ہی نے مسخر کر کے اختیار میں دے دیا انہار کو۔ اب یہ پہاڑوں سے اترنے والا پانی جو میدانوں میں نہروں کی شکل میں یعنی دریاؤں کی شکل میں چلتے ہیں، اس کا انسانی معیشت کے اوپر کیا کردار ہے، اثرات ہے، کسی سے پوشیدہ نہیں ہے۔ اور یہ کام کس نے کیا؟ تمہارے بتوں نے کیا ہے، تمہارے معبودوں نے کیا ہے یہ کام۔ سخر لکم الانہار وسخر لکم الشمس والقمر دائبین، سورج کو اور قمر کو بھی مسخر کر دیا۔ مسخر یعنی اللہ نے مسخر کیا۔ مسخر کا مطلب کیا ہوا؟ تمہارے فائدے میں رکھا ان دونوں کو۔ سورج ہمارے لیے مصدر حیات ہے، سرچشمہ زندگی ہے سورج۔ سورج ہی سے یہاں زمین میں زندگی ہے۔ اگر سورج کی شعاع نہ ہوتی تو پھر یہاں زمین میں زندگی کا پنپنا ناممکن، آدمی سے قابل تصور نہیں۔ منبع حیات و مصدر زندگی سورج، اور سورج کے شعاعیں جو ہے وہ ہمارے لیے حیات بخش، حیات آفرین۔ کہتے ہیں کہ سورج ایک منٹ کے اندر اہل ارض کے لیے سال بھر کی انرجی فراہم کرتا ہے۔ ایک منٹ میں اگر فرض کر لے کہ اہل ارض جو ہے سورج کے ایک منٹ کی انرجی کو وہ سٹور کر سکے، محفوظ رکھ سکے، تو پھر سال بھر کی انرجی کافی ہے تمام کے لیے۔ اس قدر اللہ تعالیٰ کی طرف سے فیاضی ہے، اس سورج کو مسخر کر کے دے دیا انسان کے لیے، انسان کی زندگی کے لیے۔ اور قمر اسی طرح چاند ہے، اور چاند کا جو کردار ہے انسان کی زندگی کے بارے میں یہاں بھی بہت کافی درس ہے جو دیا جا سکتا ہے۔
لیکن سب کے لیے واضح ہے کہ چاند کا کیا کردار ہے سمندر کے مد جزر میں اور دیگر امور میں۔ قمر کو بھی اللہ تعالیٰ نے ہماری تدبیر زندگی کے لیے اللہ نے مسخر کر دیا ہے۔ دائبین، یہ دونوں جو ہے ہمیشہ حرکت میں ہوتے ہیں۔ یہ شمس و قمر میں سکون اور ٹھہراؤ نہیں ہے، ویسے اجرام سماوی جتنے بھی آسمانی اجرام سماوی ہیں کسی میں سکون اور ٹھہراؤ نہیں ہے، ہر چیز حرکت میں ہے، جنبش میں۔ یہ دونوں بھی دائبین۔ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، اور تمہارے لیے رات کو بھی مسخر کیا اور نہار کو بھی مسخر کیا ہے۔ لیل و نہار ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے مسخر فرمایا کہ اگر یہ لیل و نہار نہ ہوتا، کسی اور آیت میں ہے جس میں ارشاد فرمایا کہ اگر ہمیشہ دن ہوتا تو تمہارے لیے کون رات لے آتا، اگر ہمیشہ رات ہوتی تو تمہارے لیے کون دن لے آتا۔ انسان کی تدبیر حیات کے لیے جس طرح دن ضروری ہے اسی طرح رات بھی ضروری ہے۔ اگر رات نہ ہوتی ہمیشہ دن ہوتا تو گرمی سے یہاں زندگی جو ہے وہ برقرار نہ رہتی تپش کی وجہ سے ایک، اور دوسرا جو ہے وہ کچھ دیر انسان کو آرام اور راحت کرنے کا اگر موقع نہ ملتا تو دن میں محنت اور مشقت کی وجہ سے جو انرجی خرچ ہو گئی ہے اس کو دوبارہ چارج کرنے کے لیے خواب والی بات نہ ہوتی تو بھی انسان اس زندگی کو نہیں چلا پاتا۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے رات اور دن کا جو ہے وہ دوران جو رکھا ہے اس میں ہماری تدبیر حیات کے جو ہے وہ اہم چیز موجود ہے۔ رات اور دن کو اللہ تعالیٰ خلق کرے اور زندگی چلانے والا کوئی اور ہو، قابل تصور ہے یہ اگر ہماری زندگی تدبیر کرنے والے اگر یہ ہے تو پھر یہی رات اور دن بھی بنا کے دینا ہم کو، پھر خدا کی طرف کیوں جائیں ہم؟ جبکہ یہ لوگ خود کہتے ہیں رات اور دن کا خالق اللہ ہے، رات دن کا بنانے والا اللہ ہے۔ خالق جب اللہ ہے تو رات بھی اللہ نے بنایا، دن بھی اللہ نے بنایا، تو پھر تدبیر بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور ان دونوں سے ہٹ کے تدبیر اور پھر کس چیز کا نام؟ وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ، اور اسی نے تمہیں ہر اس چیز میں سے دیا جو تم نے اس سے مانگی، جس چیز کا تم لوگوں نے سوال کیا وہ سب دے دیا تم کو۔ من کل ما سألتم، انسان ناداں ہے، انسان کو اپنی ضروریات کا بھی علم نہیں ہے کہ مجھے کیا چاہیے کیا نہیں چاہیے۔ انسان نے کب مانگا تھا اللہ تعالیٰ سے کہ اتنی بے شمار چیزیں دے دو؟ اس کے شعور میں کہاں آیا تھا؟ اس کو علم کہاں تھا؟ اس کو پتہ کیا تھا مجھے زندگی میں کن چیزوں کی ضرورت پیش آنا ہے؟ انسان کو تو پتہ بھی نہیں تھا۔ تو پھر من کل ما سألتم، تم نے جو کچھ مانگا میں نے دے دیا۔ انسان کو تو مانگنا بھی نہیں آتا، انسان کے تصور میں بھی نہیں آتا کہ کیا چیز مانگے۔ اس وقت بھی انسان میں جو انسان کو ان تمام چیزوں کا علم نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین میں پیدا کیے جو ہمارے لیے مفید ہے، تمام چیزوں کا علم تک نہیں ہے، یہ سوال کرے۔ تمام قسم کے کھانوں کا علم نہیں ہے ہم لوگوں کو کہ ہم اللہ سے سوال کریں، تمام دانوں کا علم نہیں ہے، جتنے دانے ہیں روئی زمین میں ان کا ہم کو نام نہیں آتا، ان کے بارے میں ہم کو تشخیص نہیں ہے کہ ہم اللہ سے سوال کریں۔ تمام نعمتوں کا ہم کو پتہ نہیں ہے کہ ہم اللہ سے سوال کریں۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ من کل ما سألتم، جو کچھ تم لوگوں نے مانگا، ہم تو دیکھ رہے ہیں کہ بن مانگے اللہ نے دیا ہے، ہم نے تو نہیں مانگا، ہم کو تو نہیں پتہ تھا۔
جواب یہ ہے من کل ما سألتموہ، سوال سے مراد سوال لفظی نہیں ہے کہ لفظوں میں انسان نے نام لے لے کر کے مانگا، جیسے بنی اسرائیل نے مانگا تھا کہ من و سلویٰ سے ہم تنگ آ گئے ہیں تو ہمارے لیے یہ چیزیں دے دو، ان چیزوں کا نام لیا تھا۔ اس طرح نہیں کہ انسان نے نام لے لے کر کے چیزیں مانگی ہو، بلکہ انسانی فطرت کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے خود تقاضے ودیعت فرمائی تھی، اس فطری تقاضوں کو سوال کہا، یا جو خواہشات انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے ودیعت فرمائی ہے، ان خواہشات کی زبان نے جو سوال کیا اللہ تعالیٰ سے، فطرت کی زبان نے جو مانگا، خواہشات کی زبان نے جو مانگا، ضروریات کے زبان نے جو مانگا، بلکہ مختلف اذواق ذوق کی زبان نے جو مانگا وہ سب دے دیا۔ یعنی مانگنے سے مراد شعوری سوال نہیں ہے، شعوری سوال نہیں ہے، لاشعوری سوال ہے، خواہشات ہے، فطرت ہے، ذوق ہے، ان تمام کی طرف سے جو سوال تھا سب کو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے فراہم فرمایا۔ یہ تدبیر کرنے والا کوئی اور ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کا مقصد صرف انسان کو روئے زمین کے اوپر زندہ رکھنا مقصود ہوتا، صرف زندہ رکھنا، پھر میری عبادت کریں اور زندہ رہو، بس اور کوئی کام نہیں، تو پھر اس کے لیے ایک دانہ کافی ہوتا تھا، دانے گندم یا دانے جو کافی ہے، اور اسی کو کھا کے انسان زندہ رہ سکتا ہے آرام سے۔ اس کے لیے متنوع دانوں کی ضرورت نہیں تھی، متنوع پھلوں کی ضرورت نہیں تھی، متنوع غذاؤں کی ضرورت نہیں تھی، ہزاروں کی تعداد میں کھانے اور پینے کی چیزوں کی ضرورت نہیں تھی۔ اس انسان کو صرف زندہ رکھنا مقصود ہوتا روئے زمین کے اوپر، نہیں، اللہ تعالیٰ نے رنگ برنگ کے غذائی چیزیں ہزاروں کی تعداد میں فراہم فرمائی زمین سے۔ وہ ہماری خواہشات کے اس دعوت کو قبول کرتے ہوئے، ہمارے ذوق کی دعوت کو قبول کرتے ہوئے، ہماری فطرت کے دعوت کو قبول کرتے ہوئے، من کل ما سألتموہ، جو جس چیز کا سوال ہو سکتا تھا وہ سب کچھ ہم نے تم کو دے دیا۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اور اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنے بیٹھو تو تم شمار نہیں کر سکو گے۔ اللہ کی نعمتیں جو ہے وہ کسی حد میں محدود نہیں ہے کہ محدود انسان ان تمام نعمتوں کا احاطہ کر سکے۔ اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں انسان کے لیے فراہم فرمائی ہیں، ان نعمتوں کا انسان احاطہ نہیں کر سکتا، چاہے کہ ان کا شکر کر سکے۔ صرف اس بات کا ادراک ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہمارے لیے قابل احاطہ نہیں ہے، قابل شمار نہیں ہے، ہم شمارش نہیں کر سکتے۔ آپ اپنے جسم کے اندر جو موجود نعمتیں ہیں، آپ کے لیے جو اللہ تعالیٰ نے فراہم فرمائی ہے، صرف اپنے جسم، اپنے ساخت و بافت کے بارے میں، آج کل انسان اس سائنسی ترقی کے باوجود روز کہتے ہیں اس کا انکشاف ہو، اس کا انکشاف ہو، اس کا انکشاف، ابھی انکشافات میں لگے ہوئے کہ انسان کے ساخت و باف کے اندر جو ہے اللہ تعالیٰ نے کون کون سے نعمتیں ودیعت فرمائی ہے، بیماری لاحق ہونے پر پتہ چلتا ہے کہ یہ نعمت فراہم فرمائی تھی۔ صرف اپنے کشور تن کے اندر موجود جو نعمتیں ہیں ان کو صرف ایک شعبے کو شمار نہیں کر سکتا ہے، ایک شعبہ،
ایک شعبے میں موجود جو نعمتیں ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے، ان کو شمار کرنے سے عاجز ہے۔ چاہے کہ پوری دنیا میں جو نعمتیں ہیں ان سب کا انسان احصاء کرے اور شمار کرے۔ لا تحصوها، تم شمار نہیں کر سکو گے۔ جب ہم شمار نہیں کر سکیں گے تو شکر کیسے کر سکتے ہیں ادا؟ ان الانسان لظلوم کفار، انسان بڑا بے انصاف ناشکرا ہے کہ اس قدر نعمتیں اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے عنایت فرمائی ہے کہ وہ قابل شمار نہیں ہے، اس کے باوجود یہ انسان اللہ تعالیٰ کا شکر ادا نہیں کرتے، اور ظالم ہے، اپنے اوپر ظلم کرتا ہے۔ ظالم سے مراد یہ ہے کہ وہ اپنے اوپر، اپنی ذات کے اوپر ظلم کرتا ہے، اور کفار ناشکرا ہے، یعنی کفران نعمت میں بھی آگے ہے، یعنی صیغہ مبالغہ استعمال ہوا ہے کہ بڑا ناشکرا ہے، بڑا ہی بے انصاف و ناشکرا ہے کہ ان نعمتوں کا شمار کرنا ان کی بس میں، اس کے بس میں نہیں انسان کے، اور اس نعمتوں کو ایک بھائی اکثرا ایک کرتا ہے، بے اعتنائی کرتا ہے اور اس کا شکر ادا نہیں کرتا۔ سب سے بڑی خامی جو انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے جس کی نشاندہی فرمائی ہے وہی ناشکری ہے۔ وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، شکر گزار بندے بہت کم ہوتے ہیں۔ پہلے آپ کو بتایا کہ شکر کے بھی بہت ہی مثبت عجیب غریب اثرات ہوتے ہیں کہ انسان اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکریہ ادا کرے، یہ خود ہمارے مفاد میں ہے۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، پہلے بتایا، اس کے اوپر درس ہو گیا، لیکن یہ انسان بڑا ناشکرا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔